بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک پلس کے ساتھ میں ہوں انور رضا۔ مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام عقیدت۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو جان بوجھ کر منصوبے کے تحت جگہ دی گئی۔ ریاست ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ سہولت کار جو ہیں وہ دہشت گردوں کو ریاست کے حوالے کریں، ورنہ پھر سخت کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ریاست کا دو ٹوک اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ایسی صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف ریاست کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس تین واضح چوائسز ہیں۔ اول، کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے کہ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں، آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ہمیشہ کی طرح بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور زوم پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آمنہ شیخ صاحبہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے ہی آغاز کروں گا گفتگو کا۔ ترجمان پاک فوج نے کے پی کے کی گورنمنٹ کی جو ناکامیاں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دہشت گردی سے جوڑا، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی پشت پناہی اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے انڈیکیٹ کیا اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ریاست اب اس طرح کے دہشت گردوں کو اور سہولت کاروں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیے، ہماری تو ہمیشہ سے یہ پالیسی ہے، پاکستان کی ہمیشہ سے دہشت گردی کے بارے میں یہ پالیسی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات سب سے پہلی دفعہ جب عزیر بلوچ وغیرہ والی کہانی تھی، اس کے اندر سامنے آئی کہ کرائم، اور ریاست نے کہا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کرائم اور ٹیررزم کے درمیان میں ایک کنیکشن ہے۔ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت کی۔ جب بلوچستان کے اندر بھی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ بی ایل اے کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کرائم اور دہشت گردی کے اندر ایک کنیکشن ہے۔ اسی طرح جب پنجاب کے اندر جب 2013، 14، 15 کے اندر داتا دربار وغیرہ سے لے کے دیگر دہشت گردی کے ایونٹس ہو رہے تھے تو پتہ چلا کہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کا اور دہشت گردی کا آپس میں تعلق ہے، اور کرمنل ایلیمنٹس ایسے جو کہ متعلقہ علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کو اپنے اپنے علاقوں میں کسی کا کوئی سیاسی کنیکشن ہے، کسی کو پولیٹیکل وابستگی ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات کے پی کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ کرائم اور ٹیررزم کے درمیان دنیا کی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ٹیررزم ہوگی وہاں پہ کرائم اور ٹیررزم کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پہلی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک کائنیٹک پوائنٹ ہے اور باقی تمام وہ پوائنٹس ہیں جن میں مدرسے کے ریفارم کی بات ہے، جس میں ایجوکیشنل سیکٹر کے ریفارم کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے سنگل نیشنل کریکولم وغیرہ والی کہانی شروع ہوئی تھی۔ مدرسوں کے اوپر ایک لیجسلیشن ہونی تھی، اس کے اندر پاکستان کے نیریٹو کریکشن کے اوپر بات ہونی تھی، اس کے اندر میڈیا کی آزادی تھی، اس میں ہیومن رائٹس ایجنسیز کو کام کرنے دینے کی بات، اس کے اندر بہت ایک بڑا اسپیکٹرم تھا۔ اس میں ہیلتھ کیئر سروسز، ان امپلائمنٹ، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں کرنی تھی جو ہمارا کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان تھا۔ نیچرلی اس کے اندر سے کچھ چیزیں صوبائی حکومت نے کرنی تھی، کچھ چیزیں نیشنل حکومت نے کرنی تھی، وفاق نے کرنی تھی۔ اور آج کی کانورسیشن کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانورسیشن سے مجھے لگا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی نے بھی سیاسی طور پہ اپنا کام نہیں کیا، نہ صوبائی حکومتوں نے اپنا کام کیا، نہ وفاقی حکومت نے اپنا کام کیا۔ اس میں سے جیسے میں نے کہا نیشنل ایکشن پلان کے جو پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو سویلین سائیڈ کی، جس کے اندر فار ایگزامپل ایک بات ہے کہ اسمگلنگ روکی جائے گی، کراس بارڈر اسمگلنگ اور کراس بارڈر ٹیرر فائنانسنگ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں جو ہزاروں پر مشتمل ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اسمگلنگ۔ اس طرح کی بات جو کی یہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔
یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے. بارڈر کی جو کراسنگز ہیں, ایکسائز ہے, کسٹمز ہے, وفاقی حکومت کے پاس ہے. جو اس کے اندر ٹیرر فائنانسنگ لاز ہیں, کہیں سے پیسہ آتا ہے, ان لوگوں کو ملتا ہے جو یہاں پہ سہولت کاری کرتے ہیں, یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. کچھ چیزیں صوبائی حکومت کی ہے, صوبائی پولیسنگ صوبائی حکومت کی ہے, صوبائی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبائی حکومت کی ہے, صوبائی ہیلتھ کیئر سیکٹر کا ریفارم صوبائی حکومت کا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کا جو ہائر ایجوکیشن کا ریفارم ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے, جو مدرسوں کا ریفارم ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. تو مجھے آج کی بات سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لگا معذرتاً کہ وہ کسی ایک صوبائی حکومت یا پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہے تھے, جو لارجر, ٹھیک ہے اس کے اندر ایک تھا ایلیمنٹ جس پہ میرا خیال ہے ہم آگے جا کے بات کریں گے, لیکن جو پولیٹیکل رسپانسبلٹی انہوں نے لے کی وہ پی ٹی آئی کے اوپر اکیلے نہیں ہے, وہ نون لیگ کے اوپر اکیلے نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی پہ اکیلے نہیں ہے, ان سب کے پاس اپنے اپنے صوبے ہیں. وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جن کے پاس صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. لاہور کے بینک سے فائنانسنگ ہو سکتی ہے کسی ایسے ٹیررسٹ کی جو کوئٹہ کے اندر ٹیررزم کرے, جس طرح افغانستان سے ہوتی ہے, جس طرح دیگر ممالک سے ہوتی ہے. اور اس کے ہمیں ماضی میں شواہد ملے, داتا دربار وغیرہ کی جب بامبنگز ہوئی تو پولیس نے اس کے شواہد پیش کیے. تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام لوگوں کو, وہ وفاقی ادارے ہوں یا صوبائی ادارے ہوں, وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, وہ وفاقی قانون سازی ہو یا صوبائی قانون سازی ہو, ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو نان کائنیٹک ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپریشنز کی ایکٹیویٹی کے علاوہ جو باقی کام ہیں, اس پہ 2014 میں 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشار ہوا تھا. 2015 کے شروع میں نیشنل ایکشن پلان پہلا بنا, پھر اس کو ریوائز کیا گیا آپ سے تقریباً 5-6 سال پہلے. تو اس 10 سال میں جس میں نیشنل ایکشن پلان ایگزسٹ کرتا رہا ہے 2015 سے 2025 تک, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وفاقی حکومتیں آئی ہیں. ہم نے اس میں پی ڈی ایم 1s and 2s بھی دیکھے ہیں. اس میں کبھی مولانا صاحب حکومت میں تھے, کبھی نہیں تھے, کبھی پیپلز پارٹی تھی, کبھی نہیں تھی, کبھی پی ٹی آئی تھی, کبھی نہیں تھی, کبھی نون لیگ تھی, کبھی نہیں تھی. آپ وفاق کی بات کر رہے ہیں, کے پی کے میں پی ٹی آئی تھی. جی کے پی کے میں پی ٹی آئی تھی, لیکن یہ والی ٹیرر فائنانسنگ تو میں نے جس طرح کہا پنجاب سے بھی ہو رہی ہے, سندھ سے بھی ہو رہی ہے, بلوچستان سے ہو رہی ہے. بلوچستان میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی الائیڈ گورنمنٹ ہے سو ٹو اسپیک. تو اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس کے اندر تمام حکومتیں شامل ہیں, اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو ٹھیک طرح امپلیمنٹ کریں. مجھے ذرا آمنہ کو بھی شیخ گفتگو کرنے دیجیے گا. آمنہ صاحبہ, ریاست پاکستان اور اس کے عوام کو کسی فرد واحد کی خواہش کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. ایک بات تو یہ. دوسرا دیکھیے کہ آپ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جو نثار علی خان اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, اس دور میں بنا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس میں وفاق کی بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی, لیکن آج کی پریس کانفرنس سے یہ لگتا تھا کہ زیادہ جو کمی کوتاہی ہے وہ سیاسی حکومت جو صوبائی ہے اس کی تھی, اور اسی وجہ سے شاید وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بڑے, انہوں نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ وہ ہمیں اعداد و شمار بھی دیے. آگے جا کر میں اس پر بھی بات کروں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں ساری پریس کانفرنس کو لے کر کے؟ دیکھیے انور بھائی, اس بات میں تو بالکل کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیررزم کا سپورٹر ہے, ٹیررسٹ کا سپورٹر ہے, کیونکہ وہ لے کے آئے ایسی باتیں نہ کریں. نہیں, میں کیوں نہ کروں, میں نیشنل ٹی وی ہوں, اسی لیے میرے پہ آل دا مور رسپانسبلٹی ہے تاکہ میں سچ بولوں. نہیں, میں سچ بولنے سے نہیں, میں تو سچ بولنا نہیں بند کروں گی, میں پروف دکھائیں. جب آپ کسی کو بھی کہتے ہیں, اگر میں کہوں نواز شریف صاحب ٹیررزم کرتے ہیں تو مجھے پروف دکھانا چاہیے. یہ ایک بڑی سیریس بات ہے. اچھا چلے, آپ جیسے بھی کہیں, ہم اوور آل لے لیتے ہیں, کوئی نام مینشن نہیں کرتے, دونوں کسی سے بات کا ہم اوور آل بات کرتے ہیں تاکہ دہشت گردی کو جڑ کو ہم اکھاڑ پھینکیں, کیونکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. مجھے پروف دینے تو دیں. جو پارٹی لیڈر, جو وزیر اعظم اسامہ بن لادن رحمت اللہ علیہ کہتا ہو, میں نے تو نہیں کہا, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی, آپ کے تو لیڈر اسامہ بن لادن کی تعریف امریکن سینیٹرز نے بھی کی. ایسی بات نہ کریں, آپ غیر مناسب بات کر رہے ہیں. نیشنل ٹیلی ویژن ہے, امریکن سینیٹ نے کی, اسامہ بن لادن کی حق کے اندر برٹش پارلیمنٹیرینز نے بات کی, مڈل ایسٹ آدھے نے بات کی, قطر نے اسٹیٹمنٹ دی. تو خدا کا واسطہ ہے, یہ ہمارے ایلائز ہیں, آپ ایسی باتیں نہ کریں. لیکن اگر آپ ایک ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کا ورڈ یوز کریں گے, جو پیغمبروں کے لیے یوز کیا جاتا ہے, جو ولیوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو that tells you a lot about پیغمبروں کے لیے علیہ السلام یوز کیا جاتا ہے, رحمت اللہ علیہ نہیں کیا جاتا.
It tells you, मैंने फौरन बोला कि वलियों के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ये है कि आप अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, अलकायदा के फाउंडर को अगर आप रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं और उनको अल्लाह का वली समझते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत है कि वो टेररिज्म को अच्छा समझते हैं या टेररिज्म के सपोर्टर है। ये उन्होंने खुद सरेआम फ्लोर ऑफ द हाउस पे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा। उसके बाद अनवर भाई मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। उसके बाद आप वहां से दहशतगर्द लेकर आए हजारों की तादाद में, आपने लाके उनको बलूचिस्तान में भी बसाया, आपने उनको लाके केपीके में भी बसाया, आपने उनको शेल्टर भी दिया, आपने उनको फूड भी दिया। इसके बाद प्रूफ्स की गुंजाइश कहाँ है? ये वो बातें हैं जो उन्होंने खुद एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की और अनाउंस की, एक बार नहीं बार बार की, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात। हम सीरियस बात कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब से का जिक्र है उनकी हुकूमत का विकी लीक्स के अंदर, और किसी ने नहीं, आपने मैंने नहीं बनाया, विकी लीक्स की पेपर्स आज भी ऑनलाइन मौजूद हैं कि तालिबान के साथ जो राब्ता हुआ और कहा कि पंजाब में अटैक ना करें। हम सियासी लीडरान के नाम लेके बात नहीं कर रहे, तमाम लोगों से आपका तालिबान से राब्ता हुआ, आप टेररिस्ट नहीं है, किसी और का, ऐसी बातें ना करें। ये बड़ा गैर मुनासिब बात है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल दहशत पे बात करनी चाहिए, ये कोई इंडिविजुअल पूरे पाकिस्तान का मामला है, आवाम का मामला है, जो मासूम जाने हमारी हम सब की बात कर रहे हैं, हम पीटीआई की भी बात कर रहे हैं के आफरे से निकलना है, हम इसमें पीटीआई को शामिल करते हैं, सबको मिलकर निकलना है, हम सबकी कमियों को शामिल करते हैं, पीपल्स पार्टी को लेकर के नेशनल एक्शन प्लान सबसे रिलेट करता है। हाँ, वो नहीं कह देना कि एक बंदा दहशतगर्द है, ये गैर मुनासिब है। हमें इस डिबेट को इसलिए आगे बढ़ाना है, इसलिए इस पर जरा पॉजिटिव रहना है। देखिए हमने पता क्या, हमने इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इसमें हमारे मुस्तकबिल का, हमारी जो मुस्तकबिल है उस वो इससे जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर ऑन बोर्ड होंगी, मिलकर काम किया जाएगा, रियासती इदारों को के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दी का कलाकमा हम मिलकर कर सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है। हमें पॉजिटिव इस मामले पर रहना होगा। अनवर भाई मेरी एक गुजारिश आप दोनों से है कि तबीयत की नासाजी की वजह से मैं इस वक्त बैरिस्टर साहब की आवाज को नहीं पहुंच सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में तो मैं उनको बीट भी कर सकती हूँ, पर आज मैं नहीं कर सकती। तो अगर आज इसलिए मैं कीजिए कि आप हमें जितना मर्जी बीट करें, कौमी इशू है का इशू ना बनाएं। मैं इसलिए बैरिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपसे भी, क्योंकि ये हमने बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें कोई बात ऐसी न जाए जिससे ये तासुर जाए कि शायद इसी तरह ठहरा रहे हैं, गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं। हम, मैं कहता हूँ मिनहसुल कौम, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। इसी तरह उसमें हुकूमत भी शामिल है, उसमें बैरिस्टर साहब आप और मैं भी शामिल हूं। आपकी बात से एग्री करता हूं। इसी तरह माजी में हुकूमतों ने, मुख्तलिफ वक्त की हुकूमतों ने कभी बुगटी साहब को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। जी ऐसे ही बिल्कुल थोड़ी संजीदा बात करें, ये सियासी बात नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमतों का इसके अंदर किरदार है, सबको ठीक करने के लिए रोल प्ले करना। डेफिनेटली सबको, बिल्कुल। आमना कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज तक पाकिस्तान की कि ये जो अभी आपने बिहेवियर देखा पिछले 5 मिनट में, हम इनटॉलरेंट हैं। आप में क्यों बर्दाश्त नहीं है कि किसी शख्स का व्यू आपसे डिफरेंट हो सकता है? आप में क्यों बर्दाश्त नहीं है आप इस तरह की कि बात आप नहीं कर उनको सकती? अपना व्यू दें? मैं हर तरह की बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये हक मेरे मुल्क में, सियासी बातें ना करें, थोड़ा इस कौम का सोचें, ये गरीब लोग हैं, इनके अंदर मजीद इंतशार, ये सियासी टेररिस्ट है, इस तरह की बातें ना करें। के तर्जुमान है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें इंडिकेट की। आप ना जरा मुझे इस पे आने दीजिए। देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूरे पाकिस्तान की बात है ओवरऑल, क्योंकि मैं इसको अदालती निजाम पर उन्होंने बात की कि अगर अदालती निजाम मजबूत हो तो दहशतगर्द जो हैं वो कभी भी वो सजा से न बच सके। लिहाजा हमारी अदालती निजाम की कमजोरियों का भी उन्होंने आंकड़ा किया। हमें उस पर भी बात करनी है कि उसकी इस्लाहात करने की जरूरत है, वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर, ताकि इस तरह के जो कल्प्रेट्स हैं, जो जुर्म पेशा अफराद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है कानून के मुताबिक। और इसी में मसला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप बंदों को पेश करेंगे और अदालतें शवाहिद के मुताबिक फैसले करके कुछ कन्विक्शंस करेंगी, तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा ये दीगर इस तरह के काल
جو آئین کی آرٹیکل 10 کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ لوگوں کو پروڈیوس کر کے کنوکٹ کریں، اس کے اندر ایک بڑی ہنڈرنس یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ماضی میں اریسٹ کر کے عدالتوں میں پیش کیا، وہ جس بندے نے چائنیز ایمبیسی کے اوپر جس گروہ نے کراچی کے اندر اٹیک کیا تھا، اس کے اندر 2 بندے ایسے موجود تھے جن کو کچھ مہینے پہلے ہی عدالتوں نے چھوڑا تھا، حالانکہ وہ ٹیررزم میں پکڑے جا چکے تھے۔ جو لاہور کے اندر داتا دربار پہ اٹیک ہوا تھا، اس میں ایسے عناصر موجود تھے۔ ہمیں اپنی عدالتوں کا ایک ریفارم کرنا چاہیے۔ آج انہوں نے اس کی بات کی نا، ہم کیسے ریفارمز کر سکتے ہیں تاکہ عام آدمی کو بھی انصاف مل سکے، اور ان دہشت گردوں کو تو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ انور بھائی، آپ میرے بہت پیارے بڑے بھائی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ بیرسٹر سعد رسول کے ساتھ پورا شو کریں۔ میں آج ایز اے اسپیکٹیٹر آج آپ کا گلا خراب تھا، میں نے کہا زیادہ وقت ذرا بیرسٹر نہیں، صاحب کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف عمران خان کے اوپر بات کریں۔ اگر میں اپنے ویوز نہیں دے سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہی، نہیں، میں یہ آپ کہہ اپنی رہی بات کیجیے۔ کہ آئی ہیو دا رائٹ ٹو سے واٹ آئی فیل از کریکٹ۔ نوبڈی از گوئنگ ٹو گیو می اے ڈکٹیشن کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات کریں یا یہ بات نہ کریں۔ آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں۔ میں یہ بات 1000 دفعہ کہوں گی کہ عمران خان نہ کہ صرف دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، وہ خود بھی دہشت گرد ہے، اس کی جماعت بھی دہشت گرد ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے یہاں پہ لا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بسایا، ان کو پناہ دی، انہوں نے ٹیررسٹ حکومت کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایکنالج کیا، انہوں نے ٹیررسٹ کے ساتھ بار بار مذاکرات کی بات کی۔ یہ ساری باتیں پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اپنی پارٹی میں آپ اس میں کنسنسس پیدا کر لیں۔ کل ابھی آپ کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ بھی اور ان کی پارٹی بھی ٹیررسٹ ہے۔ کل ابھی آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے۔ آپس میں ایک کنسنسس پیدا کر لیں۔ چلیں، آپ کے اپنے پارٹی کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں۔ بات کریں گے، یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ آپ امنا کی بات I'm not going to talk after this. جی آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں شو۔ I'm not going to talk after this. نہیں، آپ بات If I'm not کیجیے۔ allowed to speak, نہیں، I'm so sorry with all due respect. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے، ناراض مت ہوئیے، آپ اپنی بات This is کمپلیٹ no کیجیے way, پلیز۔ this is no way. آپ صرف اگر اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ نہیں، آپ بات کیجیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آپ بات نہیں کروں گی۔ آپ ان سے پلیز، آپ ان کے ساتھ آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں کہا کہ حوصلہ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ان کو بہت زور کی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ بات کیجیے نا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کنسنسس یہاں پہ ڈیولپ کریں، کوئی ایک اچھا میسج جانا چاہیے تاکہ دہشت گردی کا خلاف عمل کیا جا سکے۔ دیکھیں، اگر سننے کا حوصلہ رکھیں تو انفارمیشن منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کو اسی لیے ہٹایا ہے کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی دہشت گرد کے سہولت کار کو وزیر اعلیٰ بنائے، اور کیونکہ علی امین گنڈا پور نے دہشت گردوں کی اس حد تک سہولت کاری نہیں کی جس حد تک عمران خان صاحب چاہتے تھے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ میں بھی یہی بات کر رہی ہوں، اردو میں ہی کر رہی ہوں، فرانسیسی تو بول نہیں رہی کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، کہ عمران خان صاحب کا پرائم ایجنڈا یہ ہے۔ اس وقت یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جنرل فیض کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا یہ پلان بنایا، پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کیا۔ یہ باتیں میں اپنی اوپینینز نہیں دے رہی، جو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ چاروں باتیں ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں۔ اگر تو میں اپنی کوئی اوپینین دے رہی ہوتی تو آپ کا سوال شاید جائز تھا کہ جی آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پورا حق ہے، مجھے میرا آئین یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی اوپینین ایکسپریس کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری اوپینین ٹھیک نہیں ہے تو یہ ابھی تک تو ہم اوپینین تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم تو ابھی صرف فیکٹس بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے یہ سب کچھ کیا۔ مجھے پتا ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپنے لیڈر کے بارے میں ایسی تلخ حقیقتیں جو ہے وہ سننا ان کو اور برداشت کرنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ جو جوڈیشل سسٹم کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ انور بھائی آپ نے سوال کیا، بات یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کی بات اور یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہے نا۔ یہ وہ حکومت تھی جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اس حد تک تکلیف پہنچا کے گئی ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ فیصلہ بھیجتے تھے اور یہ اگلے دن آ کے پریس کانفرنس پہلے کرتے تھے کہ اب یہ فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ بعد میں آتا تھا۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو جوڈیشل سسٹم کو بھی کمزور کر کے گئی ہے، جو ہمارے سیکیورٹی سسٹم کو بھی کر کے گئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیکچوئل بات بتا دوں کہ 2013 سے 18 کی جو گورنمنٹ تھی، پلیز میں فگرز اور نمبرز کی بات کر رہی ہوں، میں ساتھ صاحب کے دل کو کیا بات ہے اس کی بات نہیں کر رہی۔ جس وقت ہم نے آپریشن کیا 2013 سے 18 میں، دہشت گردی اپنی کم ترین سطح پہ آئی، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد مارے۔ پچھلے 1 سال کے اندر more than 161 دہشت گرد مارے گئے جن کی نشاندہی بھی ہوئی۔ سارے افغانی تھے۔
तो जी अफगानी थे, मैं उसी पे आने लगी हूँ। सो पॉइंट इज कि आप क्या इतने मासूम वाकई में है कि आपको नहीं नजर आ रहा कि बाकी किसी की भी हुकूमत हो, उनका क्या स्टांस रहा है दहशत गर्दी के ऊपर, और आपकी जो 18 से 22 तक की होनहार हुकूमत थी उसका क्या स्टांस रहा है। और आपके लिए ये बहुत बड़ी छोटी बात होगी, मेरे लिए ये बहुत मैडम सिर्फ बड़ी रोशनी बात कर है लें, कि वैसे क्योंकि आप फैक्ट्स की बात कर रही हैं, आपको रोक तो कोई नहीं सकता, वो ट्रेन के साथ चल पड़े तो कैसे उसको फ्लोर ऑफ द हाउस के लेकिन ऊपर थोड़ी सी आपको फैक्ट्स की तौसीह कर लें, क्योंकि आप फैक्ट्स को क्लेम कर रही हैं कि लोएस्ट ईयर ऑफ टेररिज्म जो है वो 2020 था। जी मैडम जो सरकारी नंबर्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने पिछले साल रिलीज किए थे, जो बाद में यूएन ने वेरीफाई भी मेरे ख्याल किए, उसमें जो लोएस्ट टेररिज्म का रेट है वो 12 मंथ पीरियड बिटवीन 2019-2020 था। वो बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आपको तो बताया आपने भी कहा कि लोएस्ट टेररिज्म आपका था, मैं बताना चाहता हूँ आपका नहीं। चलिए हमने अगर आप मौका दीजिए इसको आगे बढ़ाते हैं डिबेट को ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेरे पास पॉइंट है क्योंकि DGSPR ने उसकी तरफ भी एक सेकंड लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैंने ये कहा है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, मैडम इसको सियासी ना बनाए ना, के खिलाफ हम एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी आज हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी नजरिया से बालातर होकर मैडम इमरान खान की से बात आगे करनी सोच ही नहीं है। सकती, आप जो भी सवाल पूछेंगे वो इमरान खान उसका जवाब आमना जरा ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि अगस्त 2025 नॉन में पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। KPK में सदारत दहशतगर्दी की अदालतों से किसी को सजा नहीं हुई। कितना ये अजीब बात है। एक 34 मुकदमा जेर इल्तवा हैं, 2878 जेर मुकदमात इल्तवा 3 साल से हैं, जबकि 1706 मुकदमात को 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। जब आपका अदालती निज़ाम इतना वीक हो, कमजोर हो, उसमें इस्लाहात की जरूरत हो, तो फिर मुझे बताइए दहशतगर्द जो हैं वो तो पनपेंगे। आपके अदालती निज़ाम का मजबूत होना होगा। इसके अंदर तो क्या दो राय हो सकती हैं। आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसके नीचे अब तो खैर टेररिज्म का 1997 का एक्ट है, लेकिन जिस कानून के नीचे इफेक्टिवली हमारी CRPC 1898 की है और हमारा PPC जो है, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, वो 1860 का है। भाई आपने अगर मॉडर्न डे टेररिज्म को केटर करना है, जिसके अंदर नए एविडेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर कन्विक्शन के रेट्स जापान के अंदर जो टेररिज्म के केसेस हैं, तो हमारे नंबर्स थोड़े से इस वजह से भी इन्फ्लेटेड हैं कि हम टेररिज्म की दफात थोड़ी ज्यादा लगा देते हैं। तो जब हम ज्यादा लगाते हैं तो नंबर्स के अंदर लगता है कि इतने टेररिज्म के मुकदमे थे, इतनी कम कन्विक्शंस हुई। लेकिन फिर भी हमारे बहुत जेन्युइन टेररिज्म के केसेस हैं, उनके अंदर कन्विक्शंस क्यों नहीं हो रही, जबकि जापान के अंदर समथिंग रिडिकुलस लाइक 97-98% कन्विक्शन रेट है। उनके जो 2001 के बाद जो नए टेररिज्म के उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, उसके अंदर तकरीबन 95+ कन्विक्शन रेट है। ये बड़ी सीरियस बात है और उसकी वजह यह है कि उसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हमारे कवानीन और उनमें दिए गए स्टैंडर्ड्स, जिनको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो इतने आउटडेटेड हो चुके हैं कि जो मॉडर्न टेररिज्म है, फॉर एग्जांपल हम चश्मदीद गवाह के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। मॉडर्न टेररिज्म के अंदर चश्मदीद गवाहान नहीं होते। एक सुइसाइड अटैक है, उसमें चश्मदीद गवाहान आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आजकल की जो मॉडर्न डे टेररिज्म है, उसमें फंडिंग किसी चीज की भारत से शुरू हुई, किसी मिडल ईस्ट के शायद किसी बैंक से रूट होती हुई, या दुनिया के किसी और बैंक से रूट होती हुई अफगानिस्तान में आई, फिर वो किसी और सूबे के अंदर पाकिस्तान में ट्रांसफर हुई। एक बंदे ने बैग दिया, दूसरे बंदे ने मोटरसाइकिल दिया, वो बंदा चलता चलता गया, उसने कराची में टेररिज्म कर दी। इसको अगर आप पुराने एविडेंस स्टैंडर्ड्स के थ्रू इसको आप जज करेंगे तो हर दफा एक्विटल होगी। इसी वजह से रियासत ने बड़े सीरियस किस्म के टेररिस्ट जिनको पकड़ के कानून के हवाले किया माजी में, उनकी जब बेलें अदालतों के अंदर गईं, वैसे ये को बात करने वाली क्या मैं गुजारिश करूं कि APS पेशावर के अंदर भी जो कुछ लोग मुलविस थे, उनकी बेलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गईं तो आसमा जहांगीर साहिबा उनकी वकील थी। तो जब अदालतों के अंदर बेलें गईं तो बहुत सारी चीजों के अंदर लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि एविडेंस के स्टैंडर्ड्स जो हमने इतने पुराने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जो कॉलोनियल पीरियड के एस्टैब्लिश हुए हैं, उसके ऊपर आप मॉडर्न डे टेररिज्म को नहीं कन्विक्ट कर सकते। तो क्यों ना मैडम इमरान खान के अलावा तो बात करेंगे ना हम, इमरान खान के अलावा बात करेंगे। सिर्फ एक बात मैं इसमें गुजारिश करूं, इसमें किसी सियासी मैंने किसी सियासी लीडर का बनता भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, हमें सियासत से हम सॉरी इसमें गुजारिश करूं, मैं गुजारिश करूं मैडम, इमरान खान के अलावा हम एक बात करने लगे ना, 1 मिनट का अगर आप पॉज दें। ये एविडेंस के स्टैंडर्ड्स, ये प्रोसीजर्स का कानून जिसको CRPC कहते हैं, ये हमारी PPC की दफात, ये हमारी अदालतों की ट्रेनिंग, जिसके अंदर बड़े बुनियादी चीजें, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जज प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आप कैसे कराची के अंदर जब टेररिज्म हो रही थी, या इलाका फाटा के एरिया के अंदर जब टेररिज्म हो रही थी, एक शख्स जो वहां पे हलवाई की दुकान चलाता है या किराने की दुकान चलाता है, अगर वो गवाही दे दे किसी TTP के बंदे के खिलाफ, तो उसके बाद वो उसकी प्रोटेक्शन क्या होगी, वो घर जाके कैसे रहेगा,
وٹنس کی پروٹیکشن کیا ہوگی, جج کی پروٹیکشن کیا ہوگی, اس کے اوپر بڑی سیریس باتیں ہونی کمزور چاہیے. عدالتی نظام بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے. یہی عدالتی نظام کی کمزوری ہے. ان پہ بڑی سیریس بات ہونی چاہیے, ایسی بات جس میں کسی پولیٹیکل دنیا کے لیڈر کا نام نہ ہو, ممالک نہ میں نواز شریف کا, نہ عمران 9/11 خان کے بعد آپ نے دیکھا یو ایس میں کتنی ساری دنیا نے کی. ساری دنیا نے تبدیلیاں کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاک فوج کے ترجمان نے 5 جو پوائنٹس ہیں ان کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی. صاحب آپ سے اور آمنہ آپ سے دونوں سے یہ سوال ہے, آپ ذرا یہ 5 پوائنٹ سنیے گا, پھر اس پہ اپنی رائے دیجیے گا تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا, پھر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونا, دوسرا دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو سیاست میں الجھا دینا, تیسرا بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا, افغانستان میں دہشت گردوں کو جدید ہتھیار اور پناہ گاہوں کی دستیابی, اور 5واں پوائنٹ جو تھا وہ مقامی اور سیاسی پشت پناہی کا حامل دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ. یہ 5 ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. پاک فوج کے ترجمان نے انڈیکیٹ کیا ہے. آپ اس کا حل بتائیے گا ذرا آمنہ, پھر میں صاحب کی طرف آؤں گا. دیکھیں انہوں نے جو بات کی میں تقریباً وہی بات ہے جو میں پچھلے سیگمنٹ میں کری تھی, لیکن بیرسٹر صاحب نے اس کو حوصلے سے نہیں سنا کہ اگر آپ کے پاس ایسے لیڈرز ہوں گے. افغانستان کی انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررزم پلپ رہا ہے وہ بھی اسی لیے ہے, اسی افغانستان کی اسی ٹیررسٹ گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے والے سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم عمران خان تھے. انہی کی پشت پناہی جو ہے وہ کے پی کے تھرو بھی, وہاں سے بھی ان کو جو آپ کو آرمز مل رہے, سارا کچھ مل رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ادھر سے بھی بارڈر سے بہت ساری چیزیں ان تک جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کے انڈیا کی جو ابھی سچویشن ہمارے ساتھ ریسنٹ ہوئی ہے, اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اب وہ ایمبیسی کا درجہ بھی دینے کے اوپر ڈیسیجن لے لیا, وہاں پہ ایمبیسی بھی بننے پا رہی ہے. جی, سو انڈیا کو تو ایک میوچول اینیمی مل گیا نا ہمارا, کیونکہ اگر آلریڈی اچھا پھر افغانیوں کو ہم نے یہاں سے جب نکالنے کی بات کی, ہم نکالنے کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب واپس لا کے ٹیررسٹ کو واپس لا کے یہاں پہ بساتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ وہی ساری باتیں ہیں اور یہ انہی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور ایک اور بات بڑی, ہمیں سولوشن کی طرف بڑھنا ہے. میں آ رہی ہوں سولوشن پہ. ہمارے عالم فاضل ماشاءاللہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے دوست بیرسٹر سعد رسول صاحب نے فرمایا کہ جی آپ کا جو پینل کوڈ ہے وہ اتنے سال پرانا ہے, 150-200 سال پرانا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. تو ایک تو بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ چلو ان کے مطابق باقی حکومتیں تو ساری نالائق تھیں, ان کی حکومت نے اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کیا؟ سب سے زیادہ دہشت گردی کے پی کے میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, میرے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب. آپ ایسے کہہ لیں, کیونکہ آپ جب یہ سوال میری حکومت نے کیوں کچھ نہیں کیا, میں اس بارے میں سوچتا ہوں اکثر. ہم نے تو ویسے ہی دہشت گردی کے خلاف جو جس طرح کی ہم نے جو کیا آپریشن کیا, میں نے آپ کو بتایا راحیل شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر تب بھی, اور پھر ابھی پچھلے سال میں جو کیا وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. پچھلے 10 سال میں اتنا کچھ نہیں ہوا جتنے دہشت گرد اس 1 سال میں مارے گئے. سو یہ آپریشن جو ہیں یہ تو پینل کوڈ کو نہیں دیکھ رہے, یہ تو ہم تو وی آر گوئنگ آل ان, وی آر اسٹریٹ اوے کل. دیکھیں جب آپ شاید اب یہ پھر کہیں گے کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایسی بات نہ کریں, جب آپ کسی ایسے شخص کو جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہے, انسانی جان کے اوپر ہر دوسرے دن اٹیک کر رہا ہے, معصوم بچوں کی بسز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, اسکول بسز کے اوپر, اسکولز کے اوپر, تو ان کو مار دینا ہی, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی ان کا ایک موضوع حل ہے. اور یہی دونوں چیزیں اس وقت ہمارا انسٹیٹیوشن بھی اس کے اوپر بڑا سیریس ہے, اور اس وقت ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ بھی. آپ کے نزدیک حل یہی ہے کہ بس انہیں شوٹ آؤٹ کیا جائے؟ اگر عدالتی نظام کمزور ہے, حکومتیں کمزور ہیں, صوبائی حکومت نہیں, اس میں دو باتیں انور بھائی. دیکھیں جو ٹیررزم ہے نا اس کی کوئی ایک فارم نہیں ہے. اس ٹیررزم کے اندر اس کا ایک ماسٹر پلانر ہے, ایک اس کا ایگزیکیوٹر بھی ہے, ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈنگ کر رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی سپورٹ تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کر رہے ہیں, کچھ عمران خان جیسے لوگ ہیں جو ٹیررزم کی سپورٹ تھرو پارلیمنٹ کر رہے ہیں. سو اس کے اندر آپ میری بات ختم ہونے سے سوال پوچھیں. لیکن 7 منٹ رہ گئے ہیں, پھر ہم نے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا, وہ رہ جائے گا, وہ پولیٹیکل ایشو ہے اور آپ اس پہ آپ کا فیورٹ آپ جواب بھی دیں گے. میڈم آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, افغانستان کے اندر سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیررزم, افغانستان کے سے جو پاکستان میں ٹیررزم ہے وہ
وہ جو اشرف غنی والی گورنمنٹ تھی جس وقت انڈیا کی فل ٹائم ایمبیسیز بیسز کام کر رہی تھی افغانستان میں اس وقت تھی. اور آج بھی طالبان یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ریمیننگ ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اتنا سپورٹ نہیں کر رہے, ہم تو پاکستان کے ساتھ بھائی بھائی ہیں. یہ امر اللہ صالح اور یہ پاکستان کے آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ شاید پاکستان کے خلاف وہی لوگ ہیں. ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے, چلے بیسٹ فرینڈ نہیں کہتے, ان کے بہت قریبی تو حکومت کے اتحادی ہیں محسن داوڑ صاحب, جو کہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ افغانستان جو کہ کابل کے اندر جا کے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی مرزا صاحب اس کا حل بتائیے. ہم نے میڈم سے پاکستانی ہم نے اس کا حل تلاش کرنا ہے. دیکھیے جتنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ساتھ صاحب کی, آپ کی, میری, ہم سب کی. اچھا چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. چلے ہم پولیٹیکل ایشو پہ آتے ہیں. جی ساتھ صاحب آپ مجھے بتائیے. نہیں چلے ہم اس پہ آمنا, چلے اس پہ آپ سے شروع کرتا ہوں میں, آپ کا گلا بھی دور ہوگا. مجھے یہ بتائیے علی امین گنڈا پور صاحب کو علیمہ بشرا بی بی سے اختلافات کی وجہ سے, بیڈ گورنر کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, یا سہولت کاری کی وجہ سے, کس وجہ سے ہٹایا گیا, اور کیا ان کو ہٹانے سے وفاق اور جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہوگی ان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ سہولت کاری کی وجہ سے نہیں انور بھائی, سہولت کاری نہ کرنے کی وجہ سے. اوکے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بھی اچھا برا کیا, ان کی بھی گورننس ٹیریبل ہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی گورننس کوئی بہت اچھی تھی یا ان کی پرفارمنس, انہوں نے بھی جو کی بنایا پارٹی کا بھی اور کے پی کے حکومت کا بھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم جو عمران خان کی مزاحمت والی پالیسی ہے نا, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نہ کسی سے بات کرو, نہ آپ بس ایک روسی ہوئی پھوپھی بن کے کسی بارڈر پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ دھرنا دے دو. ان کی تو سیاست ہمیشہ سے یہی رہی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑا ہو کہ انہوں نے 2 3 4 ملاقاتیں جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کی. انہوں نے جب بھی تمام صوبوں کے جس بھی ایونٹ پہ ہو, وہ چیف جسٹس کی اوتھ ٹیکنگ ہو, وہ کسی قسم کا کوئی ایونٹ ہو جہاں پہ تمام وزیر اعلیٰ موجود تھے, وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود رہے. تو میری نظر میں یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا ریزن ہو سکتی ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا. اور پھر ایک اور بات کہ جس وقت دھرنے جلسے ہوئے, دیکھیں یہ تو اپنی پارٹی کا خود مذاق اڑا رہے نا, ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن جس وقت دھرنے کی مین کال دی گئی اور اس دن کہا گیا کہ جی آج عمران خان صاحب کی رہائی کا دن ہے, اور بشرا بی بی نے نکل کے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اور پاکستان کے سیویئر کو رہا کرا کے ہی واپس آؤں گی, تو اس دن تو علی امین گنڈا پور صاحب غائب تھے, وہ تو تھے ہی نہیں پکچر. یہ وجہ آپ کو ہو سکتی ہے ان کی تبدیلی کی. وہ تو 12 ضلع ٹاپتے ہوئے پتہ نہیں کب کس بیک ڈور سے مجھے ایک آخری بات کہنے دیجیے گا. میں نے آج سے کئی ماہ پہلے, بلکہ اگر پروڈیوسرز آپ کو کلپ ملے, آج نہیں تو کل ضرور چل رہا ہے, میں نے آج سے کئی ماہ پہلے اسی شو میں یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے عمران خان محض ایک سیڑھی ہے وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کی اور وزارت اعلیٰ پہ بیٹھنے کی. اس کے علاوہ اس کو عمران خان سے نہ کوئی محبت ہے, ہم نے کئی بار کہا یہ بات سب کام کر رہا ہے. یوٹیلائزنگ عمران خان ٹو بی دا چیف منسٹر آف کے پی کے, دیٹس اٹ, اور آج وہ پروو ہو گئی بات. مجھے اچھا میری بات تو سنیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک دعویٰ کیا ہے, ایک تو اس دعوے کی صداقت پہ بتائیے گا, اور اس سے بتائیے گا جو پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہوئی ہے وہ کم ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے. نہیں آپ سے سہیل آفریدی کو دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے لایا گیا, ایک انہوں نے کہا. دوسرا بڑا ایک امپورٹنٹ یہ پولیٹیکل پوائنٹ ہے کہ وہاں پر اس وقت کے پی کے میں کل جو نشستیں ہیں 124 ہیں, 73 ووٹ درکار ہیں آپ کو گورنمنٹ بنانے کے لیے, اور 92 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. کہا یہ جا رہا ہے حکومتی بینچز کی طرف سے یا پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے کہ جو ہو سکتا ہے اپوزیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے, کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف میں نقب لگ سکتی ہے. ایسا پاسبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کریں نا. 92 آزاد ہے. جی جو الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن ہے آزاد ہے ڈیفینیٹلی. ایسا ممکن ہے, ہم ماضی کے ذرا دریچوں میں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں تو ہم نے ایسے ہوتا دیکھا. دیکھیں میں اتنی گزارش کروں آپ کی اجازت سے کہ آپ کریں کوشش کے جو لوگ ڈیفیکٹ ہو جائیں گے وہ پھر کے پی کے میں ہی رہیں گے, کسی طریقے کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے نا کے پی کے کی عوام میں رہنے کے لیے. تو آپ کریں کوشش,
बड़ी अच्छी बात मतलब है। आप कह रहे हैं वो पब्लिक में निकल नहीं सकेंगे, रह नहीं मैं सकेंगे, नहीं कह मुश्किल रहा, होगा। मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मुश्किल होगा उनका वैसे। हो सकता है बहुत आसान हो, अगर अवाम केपीके की नहीं, वैसे आवाम की राय का कभी एहतराम देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि अवाम की राय का ही तो मैडम वगैरह एहतराम कर रही हैं, जैसे कि कुछ वक्त मैं भी ऐसा केपीके है। की बात कर रहा हूँ overall। देखिए, केपीके की आवाम का तो बिल्कुल एहतराम नहीं हुआ, क्योंकि अगर केपीके की आवाम के आवाज का एहतराम हुआ होता तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को वहां पे भी वोट पड़ते, जैसे कि हम सारे सच को जानते हैं। बल्कि कहीं पे भी अगर आवाम की राय का एहतराम हुआ होता तो 100 में से 102-3 वोट तो नून लीग को पड़ जाते। तो जहां पे भी पीटीआई जीती है, मुझे नहीं लगता वहां पे किसी की वहाँ पे ये भी आवाम कहा का- जाता है कि शायद लोगों ने 22 जो एमपीएस हैं उन्होंने कोई अपनी वफादारियों से मुतालिक हल्फ भी दिया हुआ है कहीं। भाई, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने हल्फ दिया हो, तो वो करें ना, उस हल्फ पे अमल दरामद करें ना। अब ये वक्त आपको है। दिखाई नहीं देता? नहीं, मैं तो ऐसा होता है। आमीन कहना चाहता हूँ कि अच्छा। वो करें। ये वक्त है रेवोल्यूशंस का। हम एक ऐसे तारीख के वक्त में से गुजर रहे हैं जिसमें अच्छा बुरा फैसला क्या होगा ये तो कादिर मुतलक ही जानते हैं जी। लेकिन एक रेवोल्यूशन का वक्त है। लोगों की लॉयल्टी से, स्टांस से, वो किस जगह पे खड़े हैं, उनका किस चीज में यकीन है। जो पहले अपने आप को कुछ कहते थे, बाद में कुछ और साबित हुए, जो पहले कुछ और कहते थे, बाद में कुछ और साबित हुए, जो कहते थे हम बहुत तगड़े हैं, हम ये नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, कुछ जो कहते थे हम 1 मिनट में झुक जाएंगे। रेवोल्यूशंस हुई, पता चला अदालत में कौन कहां पे खड़ा है, पता चला सियासत में कौन कहां पे खड़ा है, पता चला हमारे पुलिस जैसे इदारों में कौन से अफसरान कहां पे खड़े हैं, कौन से कानून और आइन के साथ खड़े हैं इस हुकूमत के, और कौन से शरपसंद हैं जो कि पीटीआई के साथ खड़े हैं, कौन से वो जज साहिबान हैं जो आइन और कानून के मुताबिक ताकत के हक में फैसला कर रहे हैं, और कौन से वो हैं जो कि शरपसंदों के साथ हैं। इस वक्त में पता चला। पब्लिक देख रही है तो बड़ा अच्छा हो कि अगर किसी ने हल्फ दिया है तो पता चलता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका आमना, आपका भी बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कौम को मुत्तहिद करे, और जो हमारे शोहदा हैं उनकी कुर्बानियां रायगा ना जाएं, और हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना अपना किरदार अदा करना है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।